بلوائیوں نے جب آپ کو تو شہید کر دیا تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ کنٹرول چاہتے تھے چیزوں کا، پھر مولا کائنات کو خلافت کس طرح ملی اس سارے ماحول میں، اس ساری اس میں جو خلافت کا منصب ہے وہ آپ تک کیسے ٹرانسفر ہوا؟ جب یہ حالات ہو گئے، بلوائی چونکہ بہت بڑی تعداد میں تھے اور پورا مدینہ پاک ایک طرح کا انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، جیسے آپ نے فرمایا بالکل ان کے عزائم یہی تھے کہ وہ خلافت پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، مدینہ پاک پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے اور قوت نافذہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے نیاز تھے اس خلافت کے منصب لینے کے لیے، آپ کے دل میں کوئی اس کی حسرت یا کوئی لالچ یا کوئی تمنا نہیں تھی۔ سب سے پہلے یہ منصب صحابہ کرام نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفر کیا، انہوں نے کہا نہیں یہ بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفر کیا گیا، انہوں نے کہا نہیں میں بھی یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی گئی کہ آپ اس ذمہ داری کو نبھائیں، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے، آپ وہ ساری شرائط پوری کرتے ہیں، وہ سارے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ تو لوگوں کے اصرار پر اور صحابہ کرام کے اصرار پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا اور یہ منصب سنبھال لیا۔ تو پھر آپ نے بلوائیوں کے ساتھ کس طرح اس کو کنٹرول کیا کہ ظاہر وہ تو شہر کے اندر پہنچے ہوئے تھے، تو ان کو پھر دور کیسے کیا اور حالات نارمل کس طرح کرنے کی کوشش کی؟ مزید اگر آپ یہ بھی اس میں شامل کر لیں، کیونکہ ایک اعتراض یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ جو بلوائی تھے اس میں سے اکثریت جو تھی وہ آپ کے چاہنے والوں میں سے تھی یا آپ کے عقیدت مندوں میں سے تھی، کوئی ایسی بھی بات تھی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ساری ذمہ داری سنبھالی تو نو ڈاؤٹ کے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ اب آپ کو اللہ نے جو علم، حکمت، معرفت اور دین کی سوجھ بوجھ دی تھی، یہ کل اجماع ہے صحابہ کا بھی کہ اتنا بڑا صاحب علم، صاحب فہم، صاحب حکمت اور صاحب بصیرت تاجدار کائنات کی پوری امت میں کوئی نہیں ہے۔ اور خود تاجدار کائنات نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اگر حکمت کے 10 حصے کیے ہیں نا، جو کائنات میں اللہ نے اتاری ہے حکمت، 9 حصے تنہا سیدنا علی المرتضیٰ کے حصے میں آئے ہیں اور 1 حصہ پوری انسانیت کو ملا ہے اور پوری کائنات کو ملا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہو شاید اس شخص کی حکمت کا، بصیرت کا، دانائی کا، ذہانت اور فطانت کا۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ ایک تو بلوائی چونکہ مطالبہ بھی کر رہے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا جائے، آپ اس کا حصہ نہیں بنے۔ آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائم رکھنے میں ہی ان کی مدد فرمائی، لیکن جو اللہ کا امر تھا کہ ان کی شہادت تھی اور تاجدار کائنات ان کی زندگی میں یہ بشارت ان کو دے کے گئے تھے۔ جب آپ جبل احد پر تھے، سیدنا فاروق اعظم بھی تھے، سیدنا ابوبکر صدیق بھی تھے اور سیدنا عثمان غنی بھی تھے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ اس پہاڑ کے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو آپ کی شہادت کی خوشخبری تو تاجدار کائنات نے ان کی زندگی میں سنا دی تھی اور اللہ کا امر ہو گیا، آپ کی شہادت ہو گئی۔ اب یہاں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کیا جو دنیا کا ایک ذہین، فطین اور صاحب حکمت اور بصیرت انسان کر سکتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حالات کو نارمل کرنے کی کوشش کی، اور کوئی ایسے افراد جو فتنہ پرور تھے، فسادی تھے، آپ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ان میں سے بہت سے لوگوں نے آپ کی بیعت کی ہے اور آپ کے لشکر میں بھی شریک ہوئے، آپ کی جماعت میں بھی شریک ہوئے۔ تو آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جب تک حالات نارمل نہیں ہو جاتے، حالات کنٹرول نہیں ہو جاتے، اس وقت ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینا حالات کو مزید خراب کر دے گا، اور وہ یہی چاہتے تھے۔ بلوائی اور وہ جو فتنہ پرور لوگ تھے یا فساد کرنے والے لوگ تھے، ان کی خواہش تو یہی تھی کہ ابھی حالات کو اور زیادہ خراب کیا جائے، ڈسٹیبلائز کیا جائے اور اپنے مقاصد کو حاصل کیا جائے۔ تو آپ نے حکمت اور بصیرت سے کام لیتے ہوئے ان کی بیعت بھی لے لی اور فی الفور ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا۔